ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑیائی کے بڑیائی دے پاک معلّہ کلمات اور ہر قسم دی عبادات نظر و نیاز صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک نازل فرمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو خطاب فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اور میرے توڑے پیر و مرشد علیہ السلام دے اوپر اللہ قرآن نازل کر دے اور یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ خطاب کر دے تو سامنے بیٹھن والے مومن ایمان
اس وقت اللہ خالق کائنات اس وقت دے مسلمانوں خطاب کر رہے ہیں، یعنی کہ منو اور تانوں اللہ کی طرفوں پیغام آ رہا ہے، اللہ کا خطاب ہو رہا ہے، اللہ پیغام دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں۔ کی حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والے مخاطب نے کہ جیڑے تسی ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آن تو بعد عمل صالح کرے۔ ایک مقام تو نہیں، کئی مقام کے اللہ خالق کائنات نے ایمان والے کو خطاب فرمائے، اور جیڑی میں آیت مبارکہ تساں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ ایمان والے دیا صفتاں بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور عمل صالح کر دیں۔ عمل صالح کی ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پہلا نماز نو قائم کر دیں، نماز نو قائم کر دیں۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے کہ کیا تھی واقعہ ہی نماز نو قائم کر دے؟ کیا میں نماز پنجگانہ جو اللہ نے میرے تے فرض کر دیتی میں صحیح معنی کے اندر ادا کر رہے؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی، اپنے بیٹے اور بیٹیاں نو نماز کے اوپر کھڑا کر لے؟ میں خود دے نمازی بن گیا، میرے بیوی بچے نمازی نہیں بن سکے۔ بھائیو ذرا توجہ کرو، غور کرو۔ میں خود دے قرآن پڑھنے والا بن گیا، میرے بیٹے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، عمل صالح نہیں کرتے۔ اللہ خالق کائنات دوسرے مقام تے ایمان والے کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنی جاناں نو بھی اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو محفوظ کر لو۔ اللہ ایک نو نہیں کہہ رہے کلے ایمان والے کو نہیں، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تو اپنی جان نو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی، اپنی بیوی کی فکر کرنی ہے، اپنے بیٹیاں کی فکر کرنی ہے، اپنی بیٹیاں کی فکر کرنی ہے، اپنے کنبے قبیلے کی فکر کرنی ہے، تے ساریاں نو جہنم دی اگ تو بچانے والا بن جاؤ۔ کیا میں دائی بن گیا؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز کا حکم دینے والا بن گیا؟ اور بے نماز جڑا نماز بندہ چھوڑتا ہے، جڑا توجہ کرنا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے بے نماز بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا جہنم اندر جائے۔ سقر جہنم کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، سین کاف راز سقر، جس کے اندر بے نماز جائے۔ اور ایک بہت بڑی جہنم ہے، بہت بڑی جہنم، اس کے اندر پھر مختلف اللہ نے ٹھکانے بنائے ہیں۔ جس طرح کسی دی غلطی گناہ ہوئے گا ویسی ہی انہوں اس جہنم کے اندر سزا ملے گی۔ اکدہ جیل اندر جان دا اتفاق نہیں ہویا، اور جنہ دا ہویا ہے انہوں کو پوچھ کے دیکھو، کوئی چکی جو بند ہے، کوئی جناب منجی لگے ہے، کوئی کسی کوٹھری اندر بند ہے، کوئی جناب عام جیل کے اندر ایک کھڈے کے اندر رہ رہے ہیں۔ جس طرح کسی کا جرم ہے ویسی جیل کے اندر سزا ہے، اور اسی طرح اللہ خالق کائنات نے ایک جہنم بنایا ہے، جہنم کے اندر پھر ٹھکانے بنائے۔ جس طرح کسی کا گنونا جرم ہوئے گا ویسی ہی سخت ترین سزا وہ اللہ جہنم کے اندر دے گا۔ منافق بندہ نا، منافق، یہ
جہنم دے سب تو نیچے والے بیسمنٹ اندر جائے گا، سب تو تھلے والا بیسمنٹ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب تو تھلے والا جہنم دا گڑا منافق بندہ اس گڑے کے اندر ہوگا، اور وہ گڑا کتنا گہرا ہے، سب تو تھلے والا کتنا گہرا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایک پتھر کو سٹے، ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا، 70 سال تک وہ پتھر جہنم کے اندر سفر کرتا چلا گیا، 70 سال تو بعد جا کر کے وہ جہنم کی تہہ کے اندر جا کر کے گریا ہے۔ 70 سال جس جہنم کی گہرائی ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر بندہ گر گیا تو نکلے گا کس طرح کدے سوچے؟ بیٹا بے نماز ہے کوئی پرواہ نہیں، بیٹی بے نماز ہے کوئی پرواہ نہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ دی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اندے کھانے پینے دے شیڈول کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اگ بگولا ہو گیا گھر کے اندر، ڈانٹتا ہے، بیوی نو ڈانٹ رہے ہیں، بیٹیوں نو ڈانٹ رہے ہیں، بیٹے نو کھڑا کر کے ڈانٹتا ہے، سبزی نہیں لے کر کے آیا جلدی، ٹائم دے نال پکیا نہیں ہے، لیکن بیوی بچے اور بچیاں نے کدے نماز نہیں پڑھی تو کدے انہیں ڈانٹیا نہیں، کدے نہیں ڈانٹیا۔ سردی آئی ہے، سردی دا موسم ہے، اپنے بچیاں کو سردی تو بچانے واسطے کی کچھ نہیں کرتے، گرم جیکٹ، گھر کے اندر ہیٹر، گرم پانی اور کمبل، گرم لباس، شوز اور جناب گرم جراباں۔ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اسی طرح گرمی آتی جناب تو اپنے بیٹیاں واسطے، اپنی اولاد واسطے گرمی تو بچن واسطے کی نہیں کرتا؟ اگر کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا تے قسطاں تے، میں خود دیکھے قسطاں تے ادھار، ایئر کولر لے، اے سی لے، پنکھا لے، یار کس واسطے لے کر کے چلے جی گرمی دا موسم آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی حفاظت ہو جائے۔ کدے قیامت دی سخت ترین گرمی دا بھی سوچیا کہ میرے بچے اتوں بچ جائیں، میری بیٹیاں بچن، میرے بیٹے بچن، نہیں سوچیا۔ دنیا دی گرمی دی فکر کرتا ہے، قیامت دی گرمی دی فکر نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، اس قیامت دی گرمی دی فکر کرو، بہت بڑی گرمی ہے، بہت بڑی گرمی۔ میں تے حدیث اندر پڑھیا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبرہ شک کون گیا اور قبران دے اندر بھی عذاب ہو رہے ہیں، قبر کے اندر عذاب، کئیاں دیا قبرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم دی اگ نال پڑ چکی ہیں، کئیاں دیا قبران کے اندر سب اور ڈھوئے ڈس رہے، اللہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نماز دی قبر کے اندر اللہ ایک کم 100 سپ ان دے اوپر مسلط کرے گا، قیامت تک انہوں ڈسن گے۔ اور میں ایک حدیث کے اندر پڑھیا، امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز نہیں پڑھدا، یا جس بندے دا جس وقت اذان ہوئی ان دا سر بھاری ہو گیا ہے، نماز واسطے نہیں اٹھدا، امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھیا اللہ اکبر اللہ کہ ایک فرشتہ ہے، انہیں ایک بندے نو زمین تے لٹایا ہے، اور جناب ایک بڑا وزنی پتھر لے کر کے ایک فرشتہ ان دے سر والے پاسے کھڑا ہے، اور ایک بندہ چیخاں مارتا پیا، چلاندا پیا، کہندا مینوں بچاؤ مینوں بچاؤ، اللہ اکبر، فرشتہ زور دے نال پتھر ان دے سر وچ مار دیتا ہے، جو ہی پتھر لگتا ہے ان دا سر مٹی ہو جاتا ہے، جس نال ختم ہی ہو جاتا ہے، بھیجا اڑ گیا، ہڈیاں پیس گئی۔ فرشتے نے پتھر اٹھایا، اپنی جگہ تے پھر کھڑا ہو گیا، اللہ دی قدرت، اللہ دے سر کو پھر بنا دے، اے پھر چیخ رہے ہیں، چلا
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ زہر دے نال پتھر پھر اندر سر وچ مار دیتا ہے۔ میں جبریل علیہ السلام کو پوچھا جبریل کیڑا بدنصیب ہے، کیڑی بدنصیب عورت ہے، کیڑا بدنصیب مرد ہے جن دا سر پتھراں دے نال کچلیا جا رہا۔ جبریل علیہ السلام ارشاد فرماندے نے سونیا اے او تہاڈی امت دا بندہ ہے، اے او عورت ہے تہاڈے امتی اذان ہو جایا کرتی سی اور اذان دی صدا سن کر کے انہاں دے سر پاری ہو جایا کرتے تھے، مسجد ول نہیں سی اٹھیا کرتے، نماز واسطے نہیں سی جایا کرتے، انہوں صدا میں بھی قیامت تک اسی طرح سر کچلے جا رہے ہیں۔ بے نماز کی قبر دے اندر ایک کم سو سا، پیارے بھائیوں طرح توجہ کرو، سانوں کو بے اعتبارہ جب بندہ کہتے ہیں نا جن دے کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا کہ مولوی صاحب میں تہاڈے کمرے وچ ویکھیا ایڈا کچھ سپ گیا ہے، حاجی صاحب چھوٹا جا سپ سی جڑا تہاڈے کمرے وچ وڑ گیا ہے، کیوں جی حاجی صاحب مولوی صاحب کمرے سے داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، کہہ کے پہلے ان کر دو، ہمیں کسے جھوٹی بولے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ اب میرے بھائیوں قبر دن اندر سب کا تذکرہ میرے محمد علیہ السلام نے کیتے ہیں، جن کی زبان سچی ہے، جڑا کائنات نالو سچا انسان ہے، جڑا اپنی مرضی دے نال کدے بولیا نہیں کرتا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر اے جناب آیات نازل کیتیاں اپنے پیغمبر دی شان اندر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ میرے پیغمبر نو بلان دے نے، اللہ میرے پیغمبر نو دس دے نے پیغمبر اے گل بول دے، اپنے امتیاں نو ڈرانا ہے، اپنے امتیاں نو جنت دیاں بشارتاں سنانا ہے۔ اللہ پاک نے میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک ڈران والا بنا کر کے بھیجے ہے، خوشخبریاں سنان والا بنا کر کے بھیجے ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نو ڈرایا کر دے، لوگوں ڈر جاؤ قیامت دا بہت بڑا دن ہے، قیامت دا بہت بڑا دن ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے قبراں شک ہون گیاں، قبراں پھٹن گیاں، لوگ قبراں تو نکل گئے، جنہاں نو سپ ٹھوئیں ڈنگ مار رہے ہیں اے بھی جناب لوگ اٹھ جان گے، جنہاں دے سر کچلے جا رہے ہیں اے بھی جناب قبراں جو اٹھن گے۔ اللہ پر جنہاں دیاں قبراں جہنم دے گڑے بن گئیاں نے اے بھی جناب قبراں جو اٹھن گے۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس تو پہلے منظر ایسا بن جانا ہے اللہ نے زمین نو تانبے دی طرح بنا دیتا ہے، کوئی محل، کوئی کوٹھی، کوئی درخت، کوئی شجر حجر، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی ندی نالا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پر زمین چٹیا میدان بن گئی ہے، آج کروڑا میلاں تے سورج کھڑا ہے جن دی تپش برداشت نہیں ہوندی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک میل دی مسافت آ جائے گا، ایک میل دی مسافت، کروڑا میلاں تے کھڑا گرمی برساندہ ہے برداشت نہیں، ایک میل دی مسافت ہے جدو سورج آئے گا۔ میرے بھائیوں اس وقت کی حشر ہوئے کدے سوچے، فکر کریے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ اللہ قرآن دے اندر انہاں لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہاں نو قبراں دے اندر عذاب ہو رہے سن، میدان معاشر اندر اٹھن گئے، سورج ایک میل دی مسافت آ گئے ہیں، زمین چٹیل میدان بن گئی ہے، ندی نالا نظر کوئی نہیں آندا، پیاس بڑی لگ دی ہے پئی، لوگ قبراں جو اٹھے نے اٹھ کے ویکھن گے جناب چٹیل میدان ہی میدان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آج سورج دی بڑی تپش ہے تے جناب میدان معاشر اندر آ جان گے، ایک قبر دے عذاب نو بھول گئے نے، قبر دے عذاب نو بھول گئے نے، انہاں نو جناب ہن یہی پتہ چلدا پیا، اے تصور کرن گے قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہویا، ہن عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ دا قرآن کے اندر کہیں گے
سائیں اج کنے سانو قبراں دے اندروں اٹھا دیتا ہے جنہاں نوں سپ ٹھوئے ڈنگ مار رہا ہے جنہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے کہ اسی گہری نیند دی ستے ساں میدان معاشر کے اندر کھڑا ہونے نوں عذاب تصور کرن گے ہن عذاب ہونا شروع ہوا ہے پہلے نہیں سی اس قیامت کی سختی نو سمجھو میرے بھائی کتنی بڑی سخت ہے قیامت حشر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نماز بندہ جہنم اندر جائے گا جہنم دا ایندھن بنے گا اللہ کی دعا کرے کر اللہ قیامت والے دن اللہ بلکہ مرن تو بعد اللہ میری قبر نو بھی جنت بنا دی قیامت والے دن جنت عطا کر اللہ بغیر حساب تو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے جنتی جنت اندر چلے گئے جہنمی جہنم اندر چلے گئے فیصلہ ہو گیا تے جنت والیاں نوں دنیا یاد آ گئی ٹاؤن شپ یاد آ گئی ایسا یاد آیا ہے یار اتنے رہندے تھے ٹاؤن شپ دا علاقہ لاہور دا تے فلاں سی میرے گلی محلے دا میرا رشتہ دار فلانا فلانا اللہ کو سوال کرے اللہ کتھے گئے آج میں نظر نہیں آتے جنہیں دنیا اندر میرے ساتھی سن اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین یہ جنتی جنت کے اندر رب کو سوال کرتے ہیں کتنے گئے اللہ ملا دے صحیح ملاقات کرواؤں لائیو ملاقات ہو جائے گی اللہ پر جی میں تسی آج ایموں تے لائیو ملاقاتہ کر دے ہو گلنا باتہ کر دے ہو بندہ سعودیہ بیٹھا ہے فون دیتے تصویر آ رہی ہے گلنا کر رہے سنا کی کھاتا ہی کی کھا رہے ہیں جناب اپنا کھانا بخاندہ ہے تو کی کھا رہے ہیں تسی کی بکایا سی ہے بکایا ہے میرے بیرو ذرا توجہ کرے آتے اے جنتی اپنے جناب بالا کھانے آتے کھڑے نے اللہ اکبر جناب ہوتے سونے چاندی دے صوفے نے ریشم دے ہوتے گدے نے اللہ پر شدادہ ہوتے بیٹھا تے لائب جہنمیاں نال گل پہ کردہ ہے اے بیکھے گا کی او جہنم دیاں لاٹا اندر جہنم دے اگ دے شولیاں دے اندر جل جائے پہ آن افی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اے بندہ مو سوال کرے گا وہ مینوں دسنا فلانے دنیا اندر تے کاروبار بڑے کٹھے کر دے سا دنیا اندر دکانہ سانجیاں سن ایک محلے چ رہندے سا کٹھے کھیل دے سا کٹھے بیٹھ دے سا ما سلککم فی سقر تینوں جہنم دے اندر کیڑی چیز لے کر کے آئی اے وہ جواب دے گا قالوا الم نک من المصلین ایک کہے گا جنتی شہزادے دنیا دے اندر کٹھیاں دکاناں کٹھے کاروبار کٹھے کھیل کود اللہ برادان دی تسی مسجد وال چلے جاندے اسی دکان تے بیٹھے رہندے آزان دی تسی مسجد وال چلے جاندے اسی نیٹ چلاندے رہندے آزان دی تسی مسجد وال چلے جاندے اسی کرکٹ دے میدان کے اندر تپے ساتے رہندے آزان ہوئی تسی مسجد اندر چلے گئے اسی جناب کھیل کود دے میدان دے اندر مصروف ہو کر کے رہ گئے تسی نمازی بن گئے اسی نمازاں نہیں پڑھیاں نماز نہ پڑھن دی وجہ تو جہنم دا ایندھن بن گئے قالوا لم نک من المصلین میرے بھائی ذرا غور کر میرا بیٹا شکر دوپہرے یا چٹر دی سردی کے اندر کتنے چلا گیا 1 بج گیا 1:30 ہو گیا 3 بج گئے مغرب کی اذان ہو گئی اللہ پر میں کدی اپنے بیٹے کو پوچھیا نہیں اتنی چٹر دی سردی کے اندر تو کتنے سارا دن گزار کر کے آیا رات کا حصہ گزار کر کے آیا کیا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی گرم کھانے کا بڑا انتظام کرنا ہے ان کی سردی کا بڑا لحاظ کرنا ہے کیا میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں اور اپنی گھر والے اور اپنے رشتہ داروں جہنم جہنم کو بچانے واسطے کوشش کی تھی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सुन। मैं एक बंदे क्या दान की कहना जी मैं बड़ी शर्म आ गई। एक जगह ते मैं नमाज ही पढ़ा दी, कहने लगा जी मेरी शर्म आती मैं नहीं पढ़ा। अजान कहन लग्या शर्म, जमात करवान लग्या शर्म, ते गंदियां फिल्मां नेट ते वेखन लग्या बेशर्मा तेन शर्म नहीं आई? तेन बाजार के अंदर बैठन लग्या शर्म नहीं आई? तेन कंजरियां दे मुजरे देखन लग्या शर्म नहीं आई? अजान होगी तू जनाब दुकान ते बैठा रहा तेन शर्म नहीं आई? दान होगी तू क्रिकेट के मैदान अंदर खड़ा बैठ और गेंदी गेंदरा खेल खेली जा रही तेन शर्म नहीं आई? अजान कर लगे शर्म आई? मेरे भाइयों जरा गौर करो। अब कई मैं देखे ना अक्सर नौजवान अपनी दाढ़ी दे यहूदियां जैसे स्टाइल बना करके किरो कट किरो वध किरे जनाब अपने हेयर स्टाइल अद्धा सिर मुन्निया ते अद्धा ठीक खोता कटे। शर्म नहीं आई? मेरे तेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सादे बाल कटवाने ने बराबर सारे कटवाया कर। अल्लाह अकबर, एक किलो छोटे किलो बड़े इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और मेरे भाइयों अगर शर्म करनी है तो दाढ़ी मनवान तो शर्म कर, मुच्छा बढ़िया बढ़िया रखन तो शर्म कर। अगर शर्म करनी है अल्लाह अकबर अल्लाह तो डर, और बुराई तो बुराई कर दिया शर्म कर। अल्लाह पर दीन दे काम कर लगे तेन शर्म आती है, बुराई कर लगे तेन शर्म ही नहीं आती। बेशर्मा जिथे शर्म करनी से उसे शर्म नहीं करता। नमाज मेरे तेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का हुक्म है और नमाज मैनू अल्लाह ने तोहफा अता कीता है, और नमाज जितने अंबिया है सारे के ऊपर अल्लाह ने फर्ज की थी, और नमाज मेरी अखां की ठंडक है। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी अखां की ठंडक है। इनका मतलब की है कि जेड़ा बंदा नमाज पढ़ता ईमान वाला वो मेरे नबी दी अखां नूं ठंडक पहुंचाता है। जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता उनके वास्ते की हुक्म है? मैं नहीं कहता कुछ। दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात। मुसलमान बंदे के दरमियान और काफर के दरमियान फर्क करने वाली केड़ी चीज है? नमाज। अगर मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, की मतलब कौन है? मैं उन्होंने नाल हंस खुश की जिंदगी गुजार रहा, कोई परवाह नहीं। और मेरे भाइयों गौर करो, गौर करो। आज दुनिया के अंदर जितने दिन बाकी ने जिंदगी है संभाल ले। इन्होंने तरबियत कर जा। अगर ना की नमाज के ऊपर खड़ा ना किया गया, क़यामत वाले दिन तेरे बेटे तेरिया बेटियां और तेरी बीवी तेरे खिलाफ गवाही देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिन्ना वास्ते तेरी कमर झुकी कमांदियां 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 घर बनाया, दुकान बना के दी, कारोबार चमकाया, अगर तू इन्होंने नमाजी नहीं बनाया क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत अंदर खड़ा होकर के ये बेटा और बेटी तेरे खिलाफ गवाही दे। अल्लाह इन्हों पूछ, इन्हें मेरी तरबियत नहीं होती। कल्ला जाता सी मस्जिद अंदर, मैनू नहीं सी उठांदा। बीवी कहेगी अल्लाह खाल के कायनात कल्ला मस्जिद अंदर चला गया, सुबह उठिया वदू कीता मस्जिद अंदर चला गया, मैनू उठा करके नहीं गया। अब मेरे खाना बनाने के अंदर कमी कुताही हो जाया करती, एक बड़ा लड़िया करता, मैनू बड़ा डांटिया करता, अल्लाह मेरी नमाज रह जाती, मैनू कदे नमाज वास्ते नहीं सी डांटिया, कदे नहीं नाराज होया। हुज्जत कायम कर जाओ, अपनी बीवी नू क्या कर, अपनी बेटियां नू क्या कर,
اپنے بیٹیاں کیا کر، رشتہ داروں کیا حجت قائم کر. ہدایت میرے اللہ خالق کائنات کا کم ہے کہ انہوں نمازی بنائے جانا، کوشش سے کرنا. دوسرا کم ایمان لے ہم تو بات دوسرا کم کیے نیکی دا. اللہ نے کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے ہم تو بات عمل صالح کرنا ہے، نیکی دے کم کرنے نے. پہلا کام الصلاۃ اور دوسرا کم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ، زکات دا ادا کرنا ہے. کیا اسی صحیح معنی دے اندر زکات دے رہے ہیں؟ زکات اگر کسی دے کول 52 تولے چاندی دے برابر، مسئلہ سمجھ رہا قیمت ہے، یا 52 تولے چاندی ہے، ایک سال گزر گیا، ایک سال تے ان دے اوپر زکات فرض ہو گئی ہے. 2.5% ان دی زکات ادا کرے. اگر کسی بندے دے گھر کے اندر، کسی میرے بہن کول، کسی میرے جناب بھائی دے گھر کے اندر بھائی کول 7.5 تولے سونا موجود ہے تے ان دے اوپر زکات فرض ہے. سال گزر گیا، زیور ہے یا غیر زیور ہے. کسی میرے بھائی کول 5 اونٹ نے، سال گزر گیا تے زکات فرض ہے. ایک سال تو بعد ایک بکریوں کی زکات بنے گی. اگر کسی میرے بھائی دے کول 30 جانور نے، مجھاں گائیں مکس نے، 30 جانور پورے ہو گئے، سال گزر گیا تے انہاں دے 2 سال دا بچہ ان کی زکات ادا کرے. کسی میرے بزرگ کول 40 بکریاں نے، سال گزر گیا تے ایک بکری زکات ہے، ان کی زکات ادا کرے. زکات نصاب ہے اور دکان ہے تے سال گزر گیا، ان دے انویسٹمنٹ کیتی ہے تے ان دا سال تو بعد حساب کر کے ان کی زکات نکال نہیں کرتے جڑے زکات. سنو دا حدیث کے اندر میں پڑھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنہاں نے زکات نہیں دیتی انہاں دا مال آئے گا. مال اونٹ نے تے اونٹ آ رہے ہیں، مجھاں گائیں نے تے مجھاں گائیں آ رہی ہیں، بکریاں نے تے بہت بڑے بڑے جسم لے کر کے بکری آ رہی. میرے تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نو زمین تے لٹا دیتا جائے گا، ان دے جانوراں دی لہن لگ جائے گی، ایک ایک جانور ان دے پیٹ تے چڑھے گا اور بڑے جسم والے جانور ہون گے، انہاں دے ناخن تانبے دے بنے ہون گے. اے جناب مالک جڑا ہوئے گا ان دے پیٹ تے چڑھ جان گے، انہوں اپنے قرآن دے نال روندن گے، ان دا پیٹ پھٹ جائے گا. اے بندہ چیخے گا چلائے گا، ایک جانور رون کر کے چلا گیا ہے، پیچھے دوسرا آ گیا ہے، اور رون کر کے چلا گیا ہے، پیچھے تیسرا آ گیا ہے. اے جناب دنیا کے اندر تے بڑا فخر کیتا کرتا بھی میں سردار، میں جٹ صاحب، میرے کو انہیں جانور، میرے کو انہیں مجھاں گائیں دے، انہیں مجھاں گائیں نے، میں انہیں جانور دا مالک، لیکن انہیں زکات نہیں دیتی. اے بندہ چیخے گا چلائے گا، اے زبان حال نال انہیں جانور بول کر کے کہیں گے آج مدے چک دنیا اندر زکات نہیں سی دیتا کرتا. روپیہ پیسہ دب کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اس بندے واسطے ہلاکت ہے، ویل ہے، ویل. صحابہ کہتے ہیں مال ویل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل کی ہے. میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں سنو، اللہ نے جہنم کے اندر ایک ٹھکانہ بنائے جن کا نام رب نے ویل رکھے. اللہ اکبر، ان کے اندر لوگ جان گے اللہ کے نبی جی کیڑے لوگ جان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور چغلیاں کرنے والے ویل اندر جان گے، غیبتیں کرنے والے ویل اندر جان گے.
دیندے اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کرتے قیامت والے دن انہاں دا روپیہ پیسہ اللہ خالق کائنات انہاں دیاں مورا بنائے گا انہاں دی سٹینڈ بنے گی جہنم دی اگ تے دبایا جائے گا اللہ پر پھر اللہ خالق کائنات انہاں دیاں پیشانیاں اور پہلواں تے لگا کے اللہ فرمان کے انہاں در عذاب تے دردناک عذاب ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم اللہ کا قرآن ہے قرآن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واللہ میں پڑھنا تے مینوں انج لگدا جویں دنیا کماندی اس واسطے سن کہ جتھے کتھے اسلام نو ضرورت پے جائے انسانیت نو ضرورت پے جائے اللہ دے رسول جتھے کہن میں اپنا سارا مال ہی اتھے نشاور کر دیا تجارت کر دی اس بنیاد کے اوپر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک بندہ آیا میرے پیارے نبی علیہ السلام کی بیوی فوت ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیمہ نال لے کر کے آیا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کو داستان سناتا ہے کہندہ سونے یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یتیم بچے نے اللہ دے پاک نبی جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے میں مزدور آدمی مزدوری واسطے چلا جانا تے ساڈا ایک مسایا تے اتنا بڑا سخت دل دا مالک ہے بڑا ہی سخت دل دا مالک ہے اللہ دے پاک نبی جی اے میرے بچیاں نو چپیٹا ماردا ہے میرے بچیاں نو جناب ماردا رہندا ہے شام نو آنا تے میرے بچے مینوں لپٹ لپٹ کر کے روندے نے آندے نے ابو جی اج بھی انہیں چپیٹا ماریاں نے اج بھی تماچے مارے نے میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے او میرے صحابی دسنا کیوں ماردا ہے وجہ کی ہے اے جناب عرض کردا سونیا او جڑا ساڈا ہمسایا ہے ایندے گھر دے اندر ایک ڈنگی جی کھجور ہے اے ہے تے ایندے گھر دے اندر پر ایندا جناب ایندیاں شاخاں ایندے گوشے میرے گھر دے اندر آ کے لٹکے نے اللہ دے پاک نبی جی ڈنگی جی کھجور ہے اندے گوشے میرے گھر دے اندر نے اتو جس وقت کوئی ہوا چلتی ہے یا کوئی پرندے ان ٹک ٹک کے کھجوراں تھلے چھوڑ دیندے نے اے یتیم بچے او کھجوراں نوں پکڑدے نے اپنیاں جیبیاں چ پا لیندے نے اے اوتے کھانا شروع کر دیندے نے اے ظالم دوڑ کر کے آندا ہے نالے منہ تے تماچے ماردا ہے نالے انگلیاں مار کے منہ دے اندر کھجوراں کڈ لیندا ہے اے جیبیاں خالی کر دیندا ہے میں شام نوں آنا تے میرے بچے روندے روندے مینوں اے داستان سناندے نے ابو آج پھر انہیں ماریا ہے اللہ دے پاک نبی یوں سمجھا میرے نبی کریم علیہ السلام نے بلایا بلا کر کے عرض کی تھی یار تو کیوں مارنا ہے نہ مارے میرے سودا کر لے ایک ڈنگی کھجور منو دے دے میں نہ یتیمہ واسطے وقف کر دینا اللہ اکبر اللہ میں وعدہ کرنا میں تنہوں جنت دی کھجور لے کر کے قیامت والے دن دے دیا بعض بندے نہ انہوں نے دنیا ہی نظر آندی ہے انہوں نے آخرت دی فکر ہی کوئی نہیں کہندہ سونے ہاں دنیا دے اندر ہی کو سودا کر لو میں نے کو نقدی دے دیو خرید لو آخرت اندر میں نے کھجور نہیں چاہیے دنیا اندر دے دے میرے نبی علیہ السلام نے کل دولتہ ہوں دیا میرے پیغمبروں سے وقت خرید کر کے یتیمہ واسطے وقف کر دیا لیکن کل پیسے نہیں اٹھ کے چلا گیا ایک اور صحابی نو پتا چلیا دوڑ کر گیا کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بندے واسطے وعدہ ہے جن دی کھجور ہے وہی دے میں تنوں جنت دی ملے دی جب میں خرید کر کے دے دیا تے مینوں جنت اندر کھجور مل سکتی میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے تو خرید کر کے دے دے تے محمد تیرے نال وعدہ کردا تینوں جنت دی کھجور لے کر کے دے دے گا اے ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے دے کر چلے گئے انہوں بلایا کہتے رہے یار میرے نال سودا کر لے اب مدینے دے قریب میرا باغ ہے سامنے ہی باغ ہے تے ان دے اندر کھجوراں بھی لگیاں نے تے بڑے اچھے اچھے پودے لگے نے 10 پودے میرے کو لے لا ایک ڈنگی کھجور مینوں دے دے میں نہ یتیمہ واسطے وقف کر دینا اے بندہ آندا نہیں ابو دادا میں نہیں ویچنی میں سودا نہیں کرنا اللہ اکبر ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ
کھجور ملے گی، دا مطلب ہے جنت اندر جائے گا تے کھجورہ ملے گی۔ کہندہ میرا داخلہ جنت سے ہو جائے گا۔ ایک کہندہ میں نہیں بیچا ابو دادا فرماتے ہیں 20 کھجورہ دے لہلا پودے پڑے کھجورہ نال جنہ تے تونگلی رکھے وہی نشان لگا دیا گا لہلا اللہ اکبر اللہ تے آگا نہیں ابو دادا میں نہیں سودا کرنا۔ ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ جنت متلاشی ہے، اللہ دے نبی نے سودا کرنا چاہتے ہیں تے ارشاد فرماتے ہیں اے کھجور والے اتی لہلا ایک اندہ جتی بھی نہیں لانے، ایک اندہ 40 کھجورہ دے پودے لہلا، ایک اندہ جی 40 بھی نہیں لانے، ایک اندہ نے ابو دادا 100 پودا لہلا تے کھجور دے دے۔ اللہ پر بندہ جنہیں چیز نہ ویچنی ہوئے وہ جناب ایمی پہاڑا دے پہ جاندہ ہے، اپنی ڈیمانڈا ہو دائی جاندہ ہے۔ اللہ پر کہندہ ہے جے میرے نال سودا کرنا ہی ابو دادا سارا باغ میں نوں دے دے 600 پودے دے مستمل تے ایک کھجور لہلا۔ ابو دادا فرمایا ان بات تو پکڑ دے کہندے رہا جا۔ اچھا نے کئی مسلمانوں نے آتا بندہ پھسیا ہوئے لیکن پھسیا ہوئے پھر اپنی مرضی دا ریٹ اپنی مرضی دا نجائز پیدا اٹھانا پتہ چلے انہوں ضرورت ہے انہیں میرے کو سودا لینے مرضی دا ریٹ لگاتا ہے پہ اور مرضی دے ریٹ لگان والے ہو ذرا سنو اللہ دا قرآن کی کہتا ہے لینا زیادہ تے دینا کم، لینا زیادہ تے دینا کم، چیز 100 دیئے تے 500 دی بیچنی، کم دیتا تے زیادہ ان دی قیمت زیادہ وصول کی تھی۔ اللہ پاک نے شاہد میں انہا وقت بھی ویل ہے ویل الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَانُوهُمْ عَوَّدَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ پر اے لوگ بھی وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ناپ تو جندر کمیاں کرنے والے بھی بیر ٹھکانے اندر جاتے ہیں۔ ابو دادا نے دی باتوں پکڑ لیا تو چل پہ کہتے آتے سی چلتے جا رہے تھے کہتا کہ ابو دادا میں تیرا سودا نہیں ہوں کرنا، ایک کہتے ہیں تو کیا سارا باغ دے دے ایک کھجور دے دیا گا میں تیروں 600 پودے دے مشتمل باغ دین لگا ندیا کھجورہ نال پریا کھجورہ نال میرے نال سودا کر لے سارا باغ لینا ایک کھجور دے دے۔ ایک کہتا ہے انج نہیں ہوں کرنا اگر تو سودا کرن دیا ہے تو پھر یاد رکھ ابو دادا ان کے اندر جڑا مٹھا چشمہ ہے مٹھا کنویں اے جناب مٹھے پانی دا چشمہ اے موٹے ٹوول کنواں جڑا لگیا ہے اے بھی میں لاؤں تے پھر تینوں سودا کراں گا۔ ابو دادا ارشاد فرماتے نے جا وہ بھی دیتا اے جناب قریب چلے گئے اے بندہ آندا ہے ابو دادا سن لے میں تینوں سودا نہیں سی کرنا آپ پر ان کو سودا کرن لگا تے میری ایک اور ڈیمانڈ سن لے۔ ابو دادا نے دسو تیری کیڑی ڈیمانڈ ہے؟ اے کہندا جی تیرا گھر ہے اس باغ کے اندر خوبصورت کوٹھی بنائی ہے وہ بھی میں لاؤں گا تے پھر ایک کھجور دیواں گا۔ 600 پودے تے مشتمل باغ وچ مٹھے چشمہ مٹھے پانی دا چشمہ کنواں موجود اللہ اکبر تے کوٹھی ابو دادا دی موجود کھجوراں دے چنڈ دے اندر بہترین گھر بنایا ہے۔ اے جناب ابو دادا نال سودا کردا ہے پیا آندا ہے گھر بھی لاں گا کوئی چیز اٹھان بھی نہیں دینی۔ ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بازو تے پکڑے تے باغ دے کنارے تے کھڑے ہو گئے اپنی بیوی نو آواز دیتی نہیں امی دادا جلدی بچیاں نو لے کے باہر آ جا۔ ٹاؤن شپ والا ذرا غور کر غور تو اللہ دے راہ دین والا لگا بڑیاں کنیوسیاں کرنا ہے۔ اب کئی میرے پرانا جڑا نوٹ چلتا نہیں مسیطے دے جا غریب نو دے خوبصورت باغ خوبصورت گھر اور جناب بہترین ٹھنڈے اور جناب مٹھے پانی دا چشمہ اس باغ کے اندر ہے۔ ابو دادا کے اندر ہے جا تینوں گھر بھی دیتا تینوں باغ بھی دیتا تینوں کنواں بھی دیتا اللہ پر ایک کھجور ڈینگی کھجور دے بدلے میں تینوں سب کچھ دے رہا میں سودا کر لے اور جا کر کی آواز دیتی امی دادا باہر آ جا۔ امی دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب بچیاں نو پکڑے تے باہر آ گیا۔ ابو دادا کی گل ہے کہ میں اللہ دے نبی نال سودا کر کے آ گیا اللہ دے رسول نال سودا کر کے آ گیا اور کی سودا کیتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ ابو دادا فرماتے ہیں جنت دے وچوں ایک کھجور دا پیغمبر نے وعدہ کر لیا ضمانت لے لی سارا باغ تے گھر ہی دے چھڈے۔
کعبہ دے رب دی قسم کہندی اچھا تو کر آیا نا کہ ہن میں تیرے گھر نہیں ہو رہا مینوں پوچھی مینوں تو زندگی دا حصہ ہی نہیں سمجھدا میری عزت وقار ہی کوئی نہیں احتجاج کرتی میکے چلی جاندی بچیاں نوں لے جاندی اللہ پر تو کھچل خراب ہوندا پھردا لوگاں دے پیچھے جناب لوگاں نوں پیچھے لے جا کر کے اللہ پر پریشان ہوندا پھردا پر اینے بڑی مشکل مننا سی اپنے تے مننا نہیں سی سارا کچھ اللہ دے راہ دے آیا مرنا میں کتھے نہیں کر رہا بھوکا مرنا لیکن کیسی ایمان والی ہو میری بیٹیوں میری ماں بہنوں ذرا توجہ فرماؤ انگلیاں دینا دونوں بچے لگائے باپ تو باہر آ رہی اللہ اکبر بار آ گئی کوئی چیز اٹھائی نہیں آج دی بیوی دی کعبہ دے رب دی قسم اینا ضرور کہندی ابو دادا تو اگر کرنا ہی کرنا تھی ایک دن پہلے سودا کر لیندا میں اپنے کپڑے اٹھا لیندی میں بچیاں دے کپڑے اٹھا لیندی میں کو فرنیچر دا سامان کر لیندی میں اپنے جناب بستر کو کمبل ہی اٹھا لیندی میں کو اچھا سامان ہی باہر کر لیندی تو سارا کچھ ہی دے کر کے قدم کے ہاتھ کھا لیا تھا ابو دادا نے دیکھا بچیاں دے جیبہ کے اندر کھجورا جیبہ کھجورا نہ پڑیاں ہاتھ کے اندر گوشہ بھی موجود ہے ابو دادا آتے ہی ایک تجارت تو صدقے تے قربان ابو دادا نے پکڑیا بچے جاتے ہو کھجورا پکڑی جیبہ خالی کر کے کھجورا باہر کے اندر چھوڑ دیتی ہیں کیا میرے بیٹو آج تو بعد کھجورا ساڑی کا نہیں رہیں گا اللہ جنت دی کھجورا عطا کرے گا سودا کر کے واپس آ آسمان تو جبریل آئے آ کر کے ساری روداد میرے نبی علیہ السلام نے سنائی تیرے ایک صحابی نے کر دیتا اللہ خالق کائنات نے انہیں نام جنت بھی لکھ دیتی ہے جنت یا کھجورا بھی لکھ دیتی ہے ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ واپس گیا تو پیارے نبی مسکرا رہے کیا ابو دادا کی کر گئے ہیں بڑا اچھا سودا کیتے کیا منو جبریل علیہ السلام نے تیری ساری کہانی سنا دیتی اللہ خالق کائنات نے تیرے نام جنت بھی لکھ دیتی جنت یا کھجورا بھی تینوں عطا کر دیتی اللہ کی دعا ہے اللہ اپنے رستے کے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے پکا سچا نمازی بنائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک